السلام علیکم. ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر. ناظرین, آج آپ کی میں ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہی ہوں جو کہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں, جن کی سٹوری اتنی انسپریشنل اور موٹیویشنل ہے کہ آپ سب ان کی سٹوری سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. آج آپ کی ملاقات عبید قریشی صاحب سے میں کرانے لائی ہوں, جن کی ایک ہمت نہ ہارنے والی کہانی ہے جو کہ ان کی زبانی ہم سنیں گے. عبید قریشی صاحب 4 ماہ کی عمر سے لے کر 12 سال تک بیڈ پہ میڈیکل النس کی وجہ سے رہے, اور ان کی النس کی کیا وجہ تھی, کس طرح سے انہوں نے ان سارا سچویشن گزارا. لیکن جب ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں مزید ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو لیکن یہ ہمت نہیں ہارے اور انہوں نے پھر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ٹاپر بھی رہے. عبید, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ, ظاہر ہے 4 ماہ کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, تو اس وقت سے آپ کی ایک سروائیول کی جنگ ہے, یعنی موت سے ہم کہہ لیں کہ ایک جنگ تھی آپ کی, اس جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. بیسیکلی مجھے نیفروٹک سنڈروم تھا, اور یہ ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزیز ہے جس کا اس ٹائم پہ اس کا کوئی جو ہے پراپر نہیں تھا, مطلب ریکوری ریٹ کم تھا. اور آج بھی اس کا یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی پراپر وہ ڈائگنوزک یا وہ سسٹم نہیں ہے. آج بھی یہ اتنا ہی ٹف ہے جتنا آج سے چند سال پہلے تھا. مجھے جو اس کی ریکوری میں 12 سال لگ گئے, اور میں کیونکہ مظفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں, تو ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی فیسلٹیز ہارٹ کی یا ان چیزوں کے لیے ہمیں موسٹلی جو ہے وہ یا تو ایبٹ آباد موو کرنا پڑتا ہے یا اسلام آباد. بٹ کیونکہ ایک چیز ہے پورے پاکستان میں اس کی اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی موو کر جائیں وہ آپ کو ریکوری نہیں ہو سکتی اس سے ریلیٹڈ. دوسرا اس میں یہ تھا کہ اس میں ایک اس ٹائم پہ میڈیسن تھی, آج بھی وہ چلتی ہے, ڈیلٹا کارٹل کے نام, اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیکل کا ڈرگ ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنلی جتنی مطلب امیون سسٹم ہے یا جو باقی چیزیں وہ ویک ہو جاتی ہیں. اگر یہ بیماری آپ کو چھوڑ بھی دے تو اس کے بعد بھی اس کے سائیڈ افیکٹ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور میرا جو تھا, میں منیمم ڈیلٹا کارٹل جو ہے وہ 3 ٹیبلٹس ایٹ دا ٹائم کھاتا تھا, اور میکسیمم میں نے جو ہے وہ 11 ٹیبلٹ ایک ٹائم پہ کھائی, مطلب 33 ان دا ڈے. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے اس سے تو نجات مل گئی, مگر اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ میں آج تک فیس کرتا ہوں. ایون کہ مجھے لیور کا پرابلم ہوا, پھر مسکولر ہوا, اور اب جو ہے میرا تھوڑا برین کا ایشو اس میں چل رہا ہے. اور اس میں جو 2 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مطلب میں ہاسپٹل سے جو ہے وہ ریجیکٹیڈ کر کے گھر بھیج دیا گیا کہ جی ہمارے پاس اس کا کوئی سولوشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اور اس میں ایون کہ مجھے تو اتنا یاد نہیں پڑتا, بٹ جتنا فیملی سے میں نے اس میں سنا, میں پیمز میں ایڈمٹ تھا. اور ایسا بھی تھا کہ ایک دفعہ جب میں ریجیکٹیڈ ہوا تو رات کو ڈاکٹرز نے کہا جی کہ صبح ان کی کڈنی کا ایک پارٹ لینا پڑے گا, اور ہم نے اس کو کسی ٹیسٹنگ کے لیے بھیجنا ہے. تو اب ظاہر ہے فیملی کے لیے یہ بات کافی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جی کیسے ہوگا, یہ ہوگا, باقی چیزیں. بٹ نیکسٹ ڈے ایسا ہوا کہ ڈاکٹر آیا اور میں نے جو ہے وہ آٹومیٹکلی اتنا چیخنا چلانا شروع کیا, تو انہوں نے کہا جی اس کا کوئی علاج نہیں, اس کو آپ لے جائیں. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں اتنا سویئر بیمار تھا, اور میرا جو ویٹ ہے وہ اراؤنڈ 100 kg پلس تھا, کیونکہ اسے یہ آئی تھنک ان دا ایج آف 8 اور 9 ان بٹوین. اور اس میں جو میرا ویٹ تھا وہ 100 kg پلس تھا. ایون کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سویلنگ ہو جاتی ہے باڈی پہ, مطلب ایک نارمل آدمی بھی آپ کو امیجن نہیں کر سکتا, وہ قریب آنے سے بھی آپ سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ایک ایسی ڈائیورسی سچویشن ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی جو ہے نہ سوچ سکتے نہ آپ کی فیملیز, اور یقیناً میڈیکل کے لیے بھی یہ چیزیں کافی کریٹیکل ہیں جب آپ کو ایک نئی چیز چیلنج سے سامنا کرنا پڑے. مجھے یاد پڑتا ہے میں لاسٹ ٹائم جو تھا MH میں ایڈمٹ تھا, اور MH میں یہ ہوا کہ آئی تھنک ایک رات جو ہے میں نے پوری ہاسپٹل کے باہر بھی گزاری ہے. مطلب میں نہیں اتنا آپ فرسٹریٹ کیے دیں, ایگزاسٹ ہو گیا تھا کہ آخر کب جاؤں گا. اور آئی ریممبر کہ میں ڈسچارج ہوا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کو, جس ٹائر مطلب میں رات کو 2 بجے مظفر آباد پہنچا, اور نیکسٹ ڈے 8:52 پہ جو ہے وہ آرس کو آ گیا. اچھا عبید, یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا ظاہر جو جتنا ٹائم آپ نے سفر کیا, یا آپ ہاسپٹل میں آپ کا زیادہ ٹائم گزرتا تھا یا گھر پہ گزرتا تھا, اور ظاہر اس سے آپ کی اسکولنگ بھی, ظاہر وہ تو بچہ جو ہے 4.5 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے, تو آپ پراپرلی اسکول جا پائے یا کس طرح سے آپ نے پڑھائی کو کنٹینیو کیا؟ جی, اس میں یہ تھا کہ میرا جو اسکول والا سٹاف تھا وہ کافی کوپریٹیو تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں تقریباً ہفتے میں 1 دن یا 2 ہفتے میں 1 دن, وہ بھی پراپر ٹائم نہیں, پیرنٹس کے ساتھ کہیں 1-2 گھنٹے گیا اور اپنا ہوم ورک چیک کرایا, اور جو باقی نیکسٹ اسائنمنٹ لی اور واپس آ گیا. موسٹلی جو یہ ہوتا تھا کہ مجھے جو میری مدر ہیں وہ گھر پہ پڑھاتی تھی, اور سم ٹائم کیونکہ اس میں ظاہر ہے ایسا بھی ہوا کہ جتنا مجھے یاد ہے کہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تھا, تو میرے بیگ پہ پلو وغیرہ رکھ کے تو تھوڑا ہائٹ پہ کر کے میں نے ایسے بھی پڑھا. اور جو ایگزام وغیرہ ہوتے تھے میں صرف وہ دینے جاتا تھا, اور کیونکہ میں اس ٹائم پہ جو ہے ایک ولیج ہے ہمارا مظفر آباد میں جس کو ابھی سیٹلائٹ ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے, وہاں سے بلانگ کرتا تھا, اور میرا جو اسکول تھا وہ تقریباً جو تھا مجھے آدھا گھنٹہ پیدل چلنا پڑتا تھا. اور کیونکہ وہ سچویشن ایسی تھی, فیسلٹیز بھی نہیں تھی,
تو پیرنٹس نے کیا کیا, انہوں نے ایک دفعہ میرے لیے جو ایک بندے کی اسائنمنٹ لگائی, وہ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے کبھی لے کے جاتا, اینڈ سم ٹائم پھر یہ ہوا کہ لیٹر آن ہم نے جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے بھی موومنٹ کی. بٹ یہ تھا کہ پیپر میں دیتا تھا, اور مطلب ٹائم سے کم جتنا ہوتا تھا, جتنی دیر میں مطلب بیٹھ سکوں, میں اتنی پریپریشن کرتا تھا کہ میں اس کو ایٹ لیسٹ پاس کر سکوں. تو اس وجہ سے میری جو اسکولنگ کی گریڈنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی. تو جو بیسک موٹیویشن یہ تھی وہ پیرنٹس کی تھی, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ پڑھے گا, یہ آگے جائے گا. اور ایسا بھی تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ بس زندہ رہے تو دیٹس انف, پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی. بٹ پیرنٹس نے کہا نہیں, پڑھائی ضروری ہے. آپ جب اگر آپ اس سے باہر بھی آگے تو لیٹر آن بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک ایج ہوتی ہے ظاہر ہے, ہم آج جا کے جو ہے نرسری پریپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ پیرنٹس نے بیسیکلی مجھے اس میں موٹیویٹ بھی رکھا, ان ٹریک بھی رکھا کہ میں اس ڈائریکشن میں آگے موو کرتا رہوں. تو یہ سچویشن تھی. ظاہر ہے عبید قریشی جن کی ایک اسٹرگلنگ پورا 12 سال اسٹرگل کرنا, ایک بیماری سے لڑنا, یہ عام انسان نہیں کر سکتا. اتنے بڑے اس کے لیے حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے. اور ایک جو ظاہر ہے اس کے بعد یعنی 12 سال گزرنے کے بعد جو ہے عبید صاحب نے یونیورسٹی جوائن کی, اور سول انجینئرنگ میں ماشاء اللہ سے یونیورسٹی میں 2 دفعہ ٹاپ کیا ہے. تو حالانکہ پوری پرائیویٹ ایجوکیشن ہونے کے باوجود, اور صرف ظاہر ہے وہ پراپر انہوں نے بتایا کہ وہ ایگزام میں پراپر جو ہے صحیح طرح 3 گھنٹے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے, اور صرف پاسنگ مارکس لیتے. لیکن جب وہ ٹھیک ہوئے, ماشاء اللہ سے ریکور کر گئے, تو یونیورسٹی میں ٹاپ آپ نے 2 دفعہ کیا. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. ماشاء اللہ وہ ایسا ہے کہ آئی ریممبر کہ ایف ایس سی تک جو تھا میں مارننگ اسمبلی میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. ایف ایس سی کے بعد ایسا ہوا کہ مطلب میرے فادر وہ بیسیکلی سول انجینئرنگ سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ جو ہے یہ سول انجینئر بنے, اور میرا کچھ انٹرسٹ سول انجینئرنگ سے تھا, بٹ موسٹلی میرا انٹرسٹ تھا آرکیٹیکچر سائڈ پہ. تو 2012 میں مجھے ملا انجینئرنگ کالج میں, نہیں سوری 2012 میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. تو 1 سال میں نے ویسٹ کیا. میں نے جیولوجی اسٹارٹ کی وہیں یونیورسٹی سے, اور لیٹر آن مجھے جو ہے وہ ایڈمیشن ملا یونیورسٹی آف لاہور میں. اور پھر جو ہے میں نے اس پہ پڑھائی اسٹارٹ کی, کیونکہ تب میں نارمل تھا. تو اس ٹائم جو تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ریکوری ٹائم پیریڈ جو تھا وہ پیک پہ تھا. جی قدر بھی تھی, ایک مطلب پتہ تھا کہ جی اب کچھ چیزیں اسٹیبل ہیں, اب میں جتنا چاہوں بھاگ سکتا ہوں. تو پھر میں نے جتنا بھاگ سکتا تھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھاگا. ظاہر ہے فرسٹ سمسٹر میں آئیڈیا نہیں ہوتا ایک ایف ایس سی لیول بچے کو کہ کیا جی پی ہے, کیا کوئز ہے, کیا اسائنمنٹ ہے. اس وجہ سے میرا فرسٹ میں تو نہیں, البتہ سیکنڈ سمسٹر میں میں نے جو ہے وہ 4 آؤٹ آف 4 لیا, اینڈ دین آئی ریپیٹ ان 4th سمسٹر. تو میں نے کنزیکٹیو مطلب ایئر جو ہے وہ ریپیٹ کر کے اس کو ٹاپ کیا. اس میں سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی فیملی میں سے؟ پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی ہوئی, بٹ مجھے انٹرنلی فرسٹ ٹائم خوشی ہوئی تھی کہ جب میں نے ٹاپ کیا. پھر سیکنڈ ٹائم بھی ہوئی. ظاہر ہے آپ کا ایک کلاس میں جب آپ فرسٹ آتے ہیں تو وہ آپ کی ہوتی ہے کہ جی آپ نے کچھ کیا, کچھ پڑھا. بٹ لیٹر آن جو ہے وہ میں شاید اتنا گڈ اسکور اس وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ میرے جو ہے وہ لیور کا پرابلم ٹریس ہو گیا اگین. تو وہ ایک ڈپریشن پوائنٹ آف ویو سے آپ پھر تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی ہمت کو سلام ہے, اور آپ کی جو کنٹینیوس اسٹرگل ہے اس کو ہم سب کے لیے, ظاہر ہے بہت سی ایسی بیماریاں جن سے لوگ لڑ رہے ہیں, لیکن ایک پڑھائی سے اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اٹیچ رکھنا اور اس میں جی جان سے محنت کرنا صرف کم لوگ کرتے ہیں. اچھا عبید, آپ نے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور وہاں سے بھی آپ نے ایوارڈ جیتا جہاں کلائمیٹ پہ آپ نے ریسرچ کی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. پلس آپ جو ہے ابھی ماشاء اللہ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, تو کتنی جو ہے ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے. جی تھینک یو. اس میں یہ تھا کہ میں نے جیسے 2013 میں میں نے اسٹارٹ کیا, اور 2015 سے آنورڈ میں سوشل سیکٹر میں اٹیچ ہو گیا ایز اے ممبر آف یوتھ پارلیمنٹ. ظاہر پہلے دن آپ کو پریزیڈنٹ کوئی نہیں قبول کرتا. تو اس میں یہ تھا کہ کلائمیٹ کی جو میری جرنی تھی وہ ایسے تھی کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک کورس تھا یونیورسٹی آف ساؤتھ پیسیفک ایشیا کے ساتھ, وہ میں نے اس میں بائی چانس اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا. وہ تقریباً 2 منتھس کا کورس تھا, اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ آپ سے رپورٹ مانگی تھی کہ آپ کچھ انہوں نے پریکٹیکل اسائنمنٹ ہے وہ میں نے دی, وہ سکور ہوگی ایٹ دا ٹاپ ٹرین, اور اس کی جو ہے یونائٹڈ نیشن کا 7th سیشن میں پھر وہ جا کے پریزنٹ ہوئی. ایک میرے لیے وہ بڑا ایوارڈ تھا. اور سیکنڈلی یہ ہوا کہ 2016 میں مجھے انٹرنیشنل یوتھ لیڈرشپ بورڈ کا ٹکٹ مل گیا اس سے ایشیا سے کنٹیسٹ کرنے کا. اور اس ٹائم جو تھا وہ ایک میں تھا, حالانکہ اس کے بعد جو 2018 میں ہوا اور لوگوں نے بھی اپلائی کیا, اس میں کافی مطلب ساؤنڈ پوزیشن تھی پاکستان کی الحمدللہ. بٹ فرسٹ ٹائم میں تھا, آلدو میں وہ الیکشن ہار گیا, مگر میں نے جو ہے وہ لاس کیا 440 ووٹ سے, اور مجھے جو ہے وہ 7000+ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اس میں. مزید اللہ
ताला आपको ढेरों तरक्कियां दे और यूं ही पाकिस्तान का नाम रोशन करे इंटरनेशनल लेवल पे भी और प्लस पाकिस्तान में भी। अच्छा उबैद, लास्ट पे जितने लोग हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या ज़िंदगी में जो है डीमोटिवेटेड हैं, हिम्मत हार चुके, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, एक तो ये है कि हम यूथ आज के दौर में जो है वो मोस्टली जो है वो हम डिप्रेस्ड हैं और चीज़ों से भागते हैं उनको एक्सेप्ट करने के बजाय। देखें, कल का सोचना अच्छी बात है, मगर कल के लिए परेशान होना और वो बुरी बात है। देखें, आप इस बात पे यकीन रखें, जो ज़ात आपको यहाँ तक लेके आई है, जिसने आपका आज कल से बेहतर बनाया है, वो कल आने वाला भी ज़रूर बेहतर बनाएगा। और जितने लोग भी बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफात दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके घर वालों को सब्र दे। और देखें, बीमारी सुस्ती ज़िंदगी के साथ साथ है, खुशी गमी, घबराएं नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। और इवन के एक सैड बात ये है कि मेरा फर्स्ट कज़न है और उनको भी नेफ्रोटिक अभी ट्रेस हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी रिकवरी हो रही है और इंशाल्लाह स्पीडी वो रिकवरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच उबैद आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया हमें मोटिवेट करने का, हमें पर्सनली मोटिवेट और इंस्पायर करने का। थैंक यू सो मच।